کہ ہمارا معاشرہ غلط بات کو جلدی قبول کرتا ہے، بات نہیں سنی جاتی، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بھیڑ چال کا زمانہ ہے، جب ایک طرف کوئی بندہ چل پڑتا ہے پھر سارے اسی طرف چلنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بڑا عجیب سا مخمصہ تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرمانے لگتے یا کسی کو پیغام توحید سنانے لگتے تو آگے سے بندے کہتے ہیں اس کی بات کیا سنتے ہو، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ 4 آیات اللہ کے دو عالم نے اپنے محبوب پیغمبر کی تسلی کے لیے اتاری کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھیے، آپ اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دیکھیے جو اللہ نے آپ پر کی ہیں اور برسائی ہیں۔ اور جس پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں کہ وہ امام الانبیاء ہو، جس پر اللہ کی یہ نعمت ہو کہ وہ خاتم الانبیاء ہو، جس پر اللہ کی یہ نعمت ہو کہ وہ تمام نبیوں کا سردار اور امام ہو، جس پر اللہ کی یہ نعمت ہو کہ وہ رحمت للعالمین ہو، شافی محشر ہو، ساقی کوثر ہو، قیامت کے دن اس کی سفارش کے لب کھلنے کی دیر ہو کہ امت کے لیے بخشش کا سامان ہو، کوثر کے جام پلانے والا ہو، جس کی لعاب کی حیثیت یہ ہو کہ وہ کڑوے کنویں میں ڈلے اور میٹھا ہو جائے، جس کی انگلیوں کی کیفیت یہ ہو کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں کہ اس کا دل جب دنیا کے غموں سے گھبرائے تو اللہ اسے معراج کے لیے آسمانوں پہ بلائے، جس پر اللہ کی اس قدر نعمتیں برستی ہوں، اللہ کے اس قدر انعام اس پر ہوں، پھر ان کے کہنے سے وہ مجنون ثابت نہیں ہوتا۔ دیوانے ایسے نہیں ہوتے جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے، دیوانے کو یوں ہوتے ہیں، یوں کر کے پھر اللہ نے تسلی دی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمتوں کی بدولت کوئی مجنون اور پاگل تو نہیں ہے۔ اللہ تو دنیاوی عیب میں سے کوئی عیب اپنے ولی میں بھی نہیں رکھتا، اور آپ تو پھر نبیوں کے امام ہیں۔ پھر اللہ نے اس سے پہلے قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اور جو کچھ قلم لکھے، جو فرشتے لکھیں، در حقیقت یہ قلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور فرشتوں کے لکھت کی قسم، یہ اللہ بڑے دقیق اشارے فرما رہے ہیں۔ اگر بندہ قرآن کی تفسیر کو دیکھے اور اس کا مطالعہ کرے اور قرآن کا ذوق رکھے، کتنی اللہ کے، کبھی اللہ زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ پیغمبر کے عمر کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ پیغمبر کو یاسین طٰہٰ سے پکارتے ہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کتنی چیزیں ہیں کائنات میں، لیکن یہاں اللہ نے قلم اور فرشتوں کے اس لکھت کی قسم اٹھائی۔ اللہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح قلم بغیر سیاہی کے چل نہیں سکتی، اسی طرح نبی اللہ کی ہدایت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ سمجھا، وہ کہتے تھے نا پاگل ہے، وہ کہتے تھے نا مجنون ہے، وہ کہتے تھے دیوانہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں قلم اور اس کے فرشتوں کی جو لکھت ہے اس کی قسم۔ در حقیقت اللہ بتلانا چاہتے ہیں جس طرح قلم بغیر سیاہی کے چل نہیں سکتی، نبی رب کی ہدایت اور حکم کے بغیر چل نہیں سکتا، اور جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے وہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہوتا، وہی تو میرا نبی ہوتا ہے۔ در حقیقت اللہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرے حکموں پر چلتا ہے۔ عام آدمی بھی اللہ کے حکموں پر چلے تو وہ دیوانہ نہیں ہوتا، یہ تو میرا آخری نبی ہے، اسے کیسے تم دیوانہ اور مجنون اور پاگل کہہ کر پکارتے ہو؟ پھر اور اشارے اللہ نے کیے، والقلم وما یسطرون، قلم ہو پرائمری کے بچے کے ہاتھ میں تو اس کا مقام الگ ہے، کچی کے بچے کے ہاتھ میں اس کا مقام الگ ہے، پروفیسر کے ہاتھ میں قلم ہو، جج کے ہاتھ میں قلم ہو تو مقام الگ ہے،
یہ قلم ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ قلم ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، اور ان سے لکھوانے والا خود اللہ ہے۔ دنیا کے قلم جس کے ہاتھ میں ہو وہ کتابوں پر لکھتے ہیں، اور جب قلم رب کے ہاتھ میں ہو تو وہ محمد کے چہرے پر لکھتا ہے، وہ اس تحریر کو لکھتا ہے جو اپنے نبی کے چہرے سے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ تبھی تو دنیا دیکھتی ہے اور دنیا کہتی ہے یہ کسی کذاب، کسی شاعر، کسی پاگل کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنے حسین چہرے اللہ دیوانے نہیں بنایا کرتا، یہ کسی دیوانے اور مجنون اور پاگل کا چہرہ نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ نبی چلنے میں، پھرنے میں، ماننے میں، حکم کو تسلیم کرنے میں اللہ کے احکام کا محتاج ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کا محتاج ہو اور پھر اللہ کے حکموں پر چلے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جس پر اللہ کی اتنی مہربانیاں ہوں کہ وہ امام الانبیاء آپ کو بنائے، خاتم النبیین آپ کو بنائے، آپ کو دنیا کے انبیاء، اولیاء، ساری کائنات کا سردار بنائے، پھر قیامت کے دن آپ کو ساقی کوثر کا تاج پہنائے، آپ کی شفاعت سے امت بخشی جائے، آپ امت کو کوثر کا جام پلائیں، مقام محمود پر آپ کھڑے ہوں اور امت کا انتظار کریں۔ ایسے شخص جس پر اللہ کی اتنی نعمتیں برستی ہوں، اسے ان کے ان جملوں سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان جملوں کو پیچھے رکھے، رب کی نعمتوں کو آگے رکھے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ یہ تسلیاں ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے یہ سورہ قلم کی ابتدائی 4 آیات رحمت دو عالم کی تسلی کے لیے اتاری کہ وہ آپ کو مجنون اور پاگل کہہ کر پکارتے اور آپ پھر اللہ اپنی نعمتوں کی یاد کرواتا۔ یوں ہی اللہ نے آپ کو سورۃ الضحیٰ میں بھی تسلیاں دی، اور کتنی تسلی، 17 دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند رہی، 17 دن آپ پر وحی بند رہی، اور اتنے پریشان رحمت دو عالم کہ مکہ کی گلی گلی میں یہ صدا لگ رہی تھی، نفر جنہ، گیا بھائی اس کا جن اب بھاگ چکا، اب اس کے طوطے اڑ گئے، اس کے طوطے اڑ چکے، اس کا جن بھاگ چکا۔ ایک سوال یہودیوں کی طرف سے آیا اور یہ اس کا جواب نہ دے سکا۔ قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر، اللہ منوانا یہ چاہتا ہے جو انبیاء کی چاہت ہو اور لوگوں کے ذہن میں تصور بن رہا ہو کہ انبیاء کی چاہتوں پر اللہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے، وہاں اللہ مسئلہ سمجھاتا ہے۔ عام انبیاء رہ گئے، امام الانبیاء کی چاہت پر بھی فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے کس کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہی تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بات کو۔ 17 دن وہی نہیں آئی، اور قرآن مقدس نے اس نقشے کو کھینچا، لا تقولن لشیء، لا تقولن لشیء، یہ شیء میں جو آخر میں تنوین ہے نا، یہ تقلیل کی ہے، کم سے کم بات بھی کیوں نہ ہو، ایسا معاملہ یقینی بھی کیوں نہ ہو کہ کل ہونا ہی ہونا ہے، اس پہ بھی میرے پیغمبر آپ یوں نہ کہا کیجئے کہ میں کل یہ کام کروں گا، آپ کہا کیجئے ان یشاء اللہ، کل میں یہ کام کروں گا لیکن کس کی مرضی سے کروں گا۔ ہاں، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، ہرگز میرا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، میرا سونا، میرا راج دلارا پیغمبر، تیری زبان سے یہ جملے جچتے ہی نہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ تصور بن جائے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ نہ میں نے تو تجھے یہی بات دنیا کو بتلانے کے لیے زمین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے کہ پیغمبر وہی کرتا ہے جو کس کا حکم ہوتا ہے۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز نہ کہنا ادنا سے ادنا کام کے لیے بھی یہ بات کہ میں یہ کام کل کروں گا، میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ کہا کر انشاء اللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ میرا پیغمبر انشاءاللہ کرنے کی دیر ہوگی، تیری امت میں سے بھی کوئی فرد اپنے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہے گا میں اللہ کے ذمے ہے اس کا کام کروں گا۔ ہاں، لیکن یہ کہنا ضروری ہوگا کہ ہمارے کام کس کی مرضی سے، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے۔ جب 17 دن تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی نہیں آئی، مشرکین مکہ نے بات اڑا دی، ایک یہودیوں کی طرف سے سوال آیا ہے اور پھر اب اس کا جواب اسے نہیں آتا،
اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے سورۃ الضحیٰ اتاری. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل مقبوض ہو چکا ہے، آپ غمگین ہو چکے ہیں، آپ غمزدہ ہو چکے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس بندے کو دنیا کے غم پریشان کر رہے ہوں وہ سورۃ الضحیٰ پڑھی کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے گا. یہ پڑھا کیجئے کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے اتاری. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب پیغمبر تیرے مکھڑے کی مجھ اللہ کو قسم ہے، تیری زلفوں کی مجھ اللہ کو قسم ہے، تیرے جیسے یار بنا کر چھوڑے تو نہیں جاتے میرا پیغمبر. کتنی خوبصورت اللہ نے بات کی اور کتنی خوبصورت تسلی دی. ما ودعک ربک وما قلی. میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو اپنا یار اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ آپ کو راہ کے درمیان چھوڑ دیں. ایسے لوگ تو دنیا میں بھی بے وفائی کا تمغہ اپنے ماتھے پر سجاتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر وفا کرنے والا کوئی نہیں. نہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے، نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہوا. ہاں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب بھی بات کرنا تو اللہ